الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، آج مومنوں کے لیے ایک بہت خوشخبری کا دن ہے جسے ہم عید مباہلہ کہتے ہیں۔ لفظ عید سے یاد آیا کہ پچھلے ویڈیو میں جہاں پہ میں نے عید غدیر کی بات کی تھی، اور یہ بھی میں اسی ویڈیو میں کہا تھا کہ چند علماء جو 10-12 سال کی علم سے اپنے آپ کو کمپلیٹ علم والے سمجھ بڑھتے ہیں، یہ سمجھ کر ایک ہمارے مسلم بھائی نے اصلاح کی نیت سے ایک ویڈیو مجھے فارورڈ کیا اور کہا کہ اس کے اندر چند غلطیاں ہیں۔ ان ساری ویڈیوز میں نے صرف 2 باتوں پہ جواب یہاں پہ دینا صحیح سمجھا کہ وہ علماء کہاں پہ غلط تھے۔ باقی کی سارے ویڈیو میں تو ان کی کوئی بھی مستند بات نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں انہوں نے کہی ہے جو یوم غدیر کے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولا کا مطلب صرف دوست ہوتا ہے۔ انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ لغیات میں اس کے کئی سارے معنی ہیں۔ مور ڈیٹیلز وہ اپنے آپ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ عید صرف اسلام میں 2 ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کا دن بھی عید ہے۔ یہ بھی حوالے کئی اہل سنت کے علماء حق حضرات حوالے دے رکھے ہیں۔ آئیے اب اپنا وقت بنا ویسٹ کیے ہوئے ہم لوگ مباہلے کی عید کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو یہ بھی ایک مومنوں کے لیے عید ہے۔ آپ جان کر بہت ہی خوش ہوں گے، اور یہ عید منانے کا جو ہمیں ریفرنس ملتا ہے وہ قرآن شریف سے ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ اگر قرآن کو انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور عشق اہل بیت کو اگر وہ درکنار کرے گا تو وہ منافق ہو جائے گا۔ منافق مطلب نام کے لیے وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن عمل جو ہوتا ہے اس کے دل کے اندر ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ میں محبت کروں یا نہ کروں۔ یہ منافق ہوتے ہیں، یہ منافقوں کی نشانی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی۔ اب یہ جو عید کے بارے میں تذکرہ آیا ہے قرآن شریف کے سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اگر کوئی بھی چاہے تو آیت مباہلہ بہت فیمس آیت ہے، پتہ نہیں علماء اکرام اس پہ کیوں روشنی نہیں ڈالتے ہیں۔ اگر ڈالتے بھی ہیں تو میرے ریسرچ کے مطابق کہیں بھی میگزیمم اس بات پہ ڈسکس نہیں کی جاتی۔ خیر، ڈسکس کرے بھی ہیں تو غلط طریقے سے کیے ہیں۔ جو ہمارے ہم نے دیکھنے کو سننے کو ملا تھا کہ آیت مباہلہ کا ریفرنس لے کے انہوں نے آگ میں کودنے کا دعویٰ کیا تھا، جو کہ اسلام اس کی کہیں پہ بھی اجازت نہیں دیتی۔ آئیے جانتے ہیں کہ مباہلہ یہ ہے کیا ایگزیکٹلی۔ آپ تو جانتے ہوں گے، لیکن یہ آگ میں کودنا یا نہیں ہے، یا ایگزیکٹلی ہوا تھا کیا، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور یہ عید منانا کیسے ہے، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ قرآن کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل کیا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اعلان نبوت کے بعد اطراف و اکناف کے تمام شہروں میں یہ بات عام ہو گئی، اور جو یہودی اور نصرانی تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ یہود اور نصرانی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، تو اس حساب سے یہودی اور نصرانی کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ پیغام کو سن کر اپنے آپ میں ایک دہشت محسوس کی۔ انہوں نے وہ گھبرا گئے کہ کہیں ان کے دین کو خطرہ تو نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا دین ہے۔ اور یہ جو خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ان کے دربار میں گیا تھا، وہ خط پڑھ کے تو ان کے ہوش اڑ گئے، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں بشارت میں پڑھا تھا، وہ نشانیاں کے طور پر وہ خط میں لکھ کے ان کو وہ خط روانہ کیے تھے کہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہور ہو چکے ہیں، اور ان پہ ایمان لانا ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ اور وہ تھے 100 سال سے بھی زیادہ ایکسپیرینس والے، تو انہوں نے اپنے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں سمجھا، اور وہ یہ تحقیق کرنے کے لیے شہر یمن کے قریبی شہر سے عرب کے طرف روانہ ہو گئے، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اور کئی لوگوں کا ان سے فیض پانا عام درعام چل رہا تھا۔ انہوں نے وہاں پہ آ کے یہ محسوس کیا کہ کہیں ان کے دین کو خطرہ تو نہیں، تو اسی لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو برعکس پیش ہو کے انہوں نے یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی کہ ہمارا دین صحیح ہے، آپ یہ نیا دین کہاں سے لائے ہو، آپ کے پاس کیا ریفرنس ہے۔ جبکہ انہوں نے اپنی باتوں میں یہودی اور نصرانیوں کی جو باتیں تھیں، جو ان کی کتابیں تھیں، ان کی کتابوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت انہوں نے آلریڈی پڑھ رکھی تھی،
جہاں پہ ان کی کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ ایک آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے جنریشن سے آئیں گے اور اسماعیل علیہ السلام کے جنریشن سے ان کا کنٹینیوشن رہے گا. تو یہ ساری باتیں انہوں نے پڑھی تھی، اور ان کے جو آبا و اجداد رہتے ہیں وہ ان کی کتابوں میں بھی یہ پڑھ رکھے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کیا ہوں گی، جو آج کل بھی ہمیں ایک علماء حق میں دیکھنے کو ملتے ہیں. جو کامل مکمل جو کامل پیر ہوتے ہیں ان کے اندر ایسے سنتیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہودی اور نصرانیوں کی کتابوں میں بھی ان کے آبا و اجداد پڑھ رکھے تھے. کیونکہ ہر نبی جب بھی آتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی بشارت دے کے جاتے تھے. تو اس مطابق انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں کیا ہوں گی. سب سے پہلے تو ان کی کتابوں میں یہ مینشن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کے اندر سادگی رہے گی، سراپا ہو سادگی کے اندر ڈھلے ہوئے رہیں گے، قیمتی لباس شوق کسی کا نہیں رکھیں گے، زمین پر رہنا، زمین پر سونا، زمین پر لیٹنا پسند فرمائیں گے. اور وہ ہی نہیں، ان کے گھر والے بھی ایسے سنتوں پر عمل کریں گے، سادگی کو پسند کریں گے، اپنے آپ کو دنیا داری سے دور رکھیں گے. اور مہمان نوازی جو دوسری کنڈیشن ہے، وہ مہمان نوازی میں پہل کریں گے، کسی کو بھی اونچ نیچ نہیں سمجھیں گے، سب لوگوں کو اپنا سمجھ کے وہ لیں گے، کسی کے ساتھ اونچ نیچ کا برتاؤ نہیں رکھیں گے، سب کو یکسوئی کی نظر سے دیکھیں گے. یہ دوسری وہاں پہ انہوں نے شرط پڑھ رکھی تھی. اور تیسری انہوں نے شرط پڑھ رکھی تھی کہ وہ کسی کو جھٹلائیں گے نہیں، سب کو اپنا سمجھیں گے اور ہر ایک کی مدد کریں گے، اور ہر ایک کے علم کو وہ حکمت سے اپنے راہ مقام تک پہنچانے کی ایک ترتیب بتائیں گے. تو یہ سارے وہ انفارمیشن اپنی کتابوں میں پڑھ رکھے تھے ان کے آباء اجداد کے ذریعے. جب انہوں نے یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و کردار میں دیکھے تو انہوں نے ان کے دل میں ایک تھوڑا سا جذبہ آ گیا. پھر بھی وہ اپنے اقتدار پر قائم رہنا چاہتے تھے، جو کہ 100 سال سے وہ اپنے اعمال پر، حرکات و سکنات پر عمل کرتے ہوئے آ رہے تھے. ان کے اوپر کئی سینکڑوں لوگ ڈیپینڈس تھے، اور وہ ایک اچھے اپنے آپ کو محل وغیرہ کے جیسے سیٹل کر دیے تھے. تو انہوں نے وہ چھوڑنا گوارا نہیں سمجھا. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کیا کہ ہمارا دین صحیح ہے، ہمارے نبی صحیح ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علمی دلیل عطا کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر بنا باپ کے اگر کوئی اویلیبل ہے، کوئی تولد ہو رہے ہیں، تو کیا وہ خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں معاذ اللہ؟ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تو بنا ماں اور باپ کے ظہور فرماتے، کیا وہ بھی ہیں معاذ اللہ؟ تو اس بات پہ انہوں نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا. وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیلنجز رکھتے چلے گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ سمجھانے کے بعد میں جب وہ نہیں سمجھے تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیت مباہلہ نازل ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا قرآن شریف کے اندر وہ موجود ہے. تو جیسا ہی آیت مباہلہ موجود ہوئی تو رب سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو اگر تم سچے ہو تو ایک جگہ جمع ہو جائیں، جو معتبر جگہ ہے، جس کا ڈیسیزن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے، وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے، جگہ بھی وہاں پہ مقرر کر دی گئی تھی. اور وہاں پہ آیت میں اگر آپ پڑھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر سچے ہو تو اپنے بیٹوں کے ساتھ آئیے، اور اپنے عورتوں کے ساتھ آئیے، اور اپنے نفس کے ساتھ آئیے. انفسہم وہاں پہ لفظ موجود ہے. تو اس آیت کے ریفرنس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نور انوار پنجتن پاک کے جا کے یہ مومنوں کو بتا دیا کہ اسلام پہ احسان حسین ابن علی ہے، مولا نے یہ شمع جلائی تو اسلام کی روشنی پھیلی ہے. کہنے کو تو کہتے ہیں ہر کوئی مسلمان، پر جنت میں وہی جائے گا جو پنجتنی ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ اسٹرانگ ریفرنس ملتا ہے کہ جو پنجتنی نہیں ہے
وہ اس آیت کے خلاف ہے۔ صرف اور صرف پنجتن پاک وہاں پہ جلوہ فرما ہو گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ربوبیت کے مطابق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آیت کے نازل کرنے کے مطابق۔ تو یہ آیت سے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں پنجتن پاک کلام اللہ اجمعین کے چادر تطہیر میں رہنے کا موقع ملا، قرآن کے ریفرنس کے مطابق ہمیں موقع ملا، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا، اس لیے مومن اس دین کو بھی عید مناتے ہیں، اور منانا یہ بہت فائدہ مند ہے۔ بے شک نیت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب اور جزا کے عطا کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہماری سوچ ہے کہ سب مومن اگر پنجتن پاک علیہ السلام سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس آیت کے ریفرنس کے مطابق بہتر ہے کہ عید مباحلہ کا بھی عام کریں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک نور الہی تولد فرما ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دختر صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ اجمعین اور ملائکہ کائنات علیہ السلام کی نکاح بھی برقرار ہوا ہے، اور حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور یوم غدیر ہوا ہے، اور یہ 5ویں نعمت جو مباحلہ ہے یہ عطا ہوئی ہے۔ مہینے میں بھی 5 نعمتیں ظاہر کر کے رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عقل والوں کے لیے ایک نشانی دی ہے کہ 5 نعمتیں اس مہینے میں، اس پاک مہینے میں عطا کر لیجئے، اور اپنے آپ کو اہل بیت کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت عطا کر لیجئے۔ تو یہ سارے باتیں مد نظر رکھتے ہوئے عید مباحلہ کو عام کیجئے، اور اپنے آپ کو اہل بیت کی غلامی میں ڈال دیجئے۔ جب تک پنجتن پاک کو نہیں مانیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنے بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا ہی پنجتن پاک میدان مباحلہ میں جلوہ نما ہوئے تو ان کو دیکھتے ہی یہ یہودی نصرانیوں کے جو سردار تھے سمجھ گئے کہ جن کی بشارت انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی یہ وہی نور نما وجہ کریم ہے۔ تو انہوں نے دیکھ کے اپنے آپ کو خدم پاک میں اہل بیت کے سپرد کر دیا۔ تو یہ عمل کو دیکھ کے جو اپنے آپ کو نام سے مسلمان کہتے ہیں، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کیا یہ مسلمان وہ یہودیوں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے۔ اسلام بہت ایک سسٹمیٹک مذہب ہے جہاں پہ ادب کے ساتھ حکمت بھی سکھائی گئی ہے، علم بھی عطا کیا گیا ہے۔ جہاں پہ یہودی اور نصرانی اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے قدموں میں ڈال رہے ہیں، پنجتن پاک کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، تو مسلمان سوچتے بھی کیوں ہیں ڈالنے کے لیے، جبکہ یہود و نصارہ سے زیادہ بڑھ کے مقام مسلمانوں کا ہے۔ تو اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عید مباحلہ کی خوشی منائیں جو آیت سے پروو ہے۔ اگر ایک آیت کو بھی جھٹلا رہا ہے کوئی تو وہ اسٹریٹ فارورڈ کافر ہے۔ اگر اہل بیت کے بغض میں جھٹلا رہا ہے تو وہ منافق ہے، جس کا ٹھکانہ کافروں سے بھی نیچے جہنم میں ہے۔ یہ کئی علماء کرام نے بتا رکھا ہے۔ اسی لیے اس بابرکت دن پہ عید مباحلہ کیجیے، خوشی کیجیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اہل بیت سے بے انتہا محبت کیجیے، کیونکہ صرف کعبے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، صرف اپنے کپڑوں پہ عطر لگانے سے کیا فائدہ۔ مطہر کرنے کا موقع رب سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا تمہیں، اگر بدن کو مطہر نہ کر کے صرف کپڑوں کو مطہر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا کیا فائدہ۔ تو یہ بات پہ دھیان رکھ کے اپنے آپ کو اہل بیت کی غلامی میں ڈالیے، جو کہ قرآن شریف کی آیت سے ثابت ہے، اور وہ آج مبارک دن ہے 24 ذی الحج۔ تو میں سارے عاشقان اہل بیت کو اور مومنین کو اور عاشق اولیاء اکرام کو عید مباحلہ کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آیت کے صدقے میں کئی لوگوں کے دل میں ایک شمع روشن ہو جائے گی جو اپنی آخرت کو سنوار دے گی انشاءاللہ۔ اتنا کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔